ہائی بلڈ پریشر، علامات، اسباب، احتیاط اور علاج۔ خون کی گردش زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر یہی گردش جب تیز ہو جائے تو اسے خاموش قاتل سمجھنا چاہیے۔ طبی ماہرین اسے بلند فشار خون یعنی ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ابتدا تا انتہا خود کو چھپائے رہتا ہے۔ اس کی پہچان بھی ایک دشوار مرحلہ ہے۔ جسے بھی یہ بیماری اپنے گرفت میں لے لیتی ہے وہ ایک عرصے تک یہ جان ہی نہیں پاتا کہ اسے کوئی خطرناک بیماری لگ چکی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیماری کبھی اکیلی نہیں آتی، کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خاموش قاتل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض ماہرین صحت اسے امراض کی ماں قرار دیتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ سالہ سال سے اس مرض پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بیشتر وجوہات جن کے سبب یہ مرض پیدا ہوتا ہے اب تک سامنے نہیں آئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چکنائی، موٹاپے یا کسی دوسری وجہ سے خون کی شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور خون دماغ تک ایک تسلسل پہنچ نہیں پاتا۔ نتیجتاً شریانوں پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اگرچہ دباؤ خطرناک حد تک بڑھ جائے تو دل کا دورہ پڑنے یا حرکت قلب بند ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح خون کے اس دباؤ کے باعث جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم کا اخراج بھی معمول کے مطابق نہیں ہو پاتا، جس سے گردے آہستہ آہستہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وفاقی ادارہ صحت کی کمیٹی نے بلڈ پریشر کا تعین عمر کے لحاظ سے کیا ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت اور دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک اچھا معالج ہی صحیح رائے دے سکتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر کا پیمانہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے تعین کرانا چاہیے۔ عام طور پر 18 سال سے کم عمر افراد میں دل کے سکڑنے کے وقت 120 پریشر اور دل کے پھیلنے کے وقت 80 بلڈ پریشر کا معمول کے مطابق نارمل بلڈ پریشر تصور کیا جاتا ہے۔ 18 سال اور اس سے زائد عمر میں دل کے سکڑنے کے وقت سسٹولک پریشر 140 اور دل کے پھیلنے ڈائسٹولک پریشر 85 یا 85 معمول کے مطابق نارمل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ 160 سسٹولک اور 85 ڈائسٹولک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کی زد میں آ چکے ہیں۔ بلڈ پریشر اب تک کوئی حتمی علاج دریافت نہیں ہو سکا، تاہم ابتدائی سطح پر خاصی تحقیق کی گئی۔ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن پر اگر توجہ دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم نہ کیا جا سکے۔ حالیہ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ مرض بھی موروثی ہے، یعنی خاندان میں نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ لہذا ایسے افراد جن کے ماں باپ میں یہ مرض موجود رہا ہے ان میں اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات 40% بڑھ جاتے ہیں۔ مرض کے اسباب۔ نمک ہمارے کھانوں کا لازمی جز ہے، لیکن یہی نمک اس وقت سم قاتل بن جاتا ہے جب اس کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اس کے زائد استعمال سے خون کا دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی دباؤ سم قاتل بن جاتا ہے۔ موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی نے مقابلے کی فضا پیدا کر دی ہے۔ لوگ پرتعش زندگی گزارنے کے خاطر دن رات کی تفریق بھولتے جا رہے ہیں۔ دن میں جسم کو آرام نہ دینا، رات میں بھرپور نیند نہ لینا اور دماغی محنت میں زیادہ سے زیادہ دیر تک لگے رہنا، یہ چیزیں بھی ہائپر ٹینشن کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ گردے کی خرابی بھی اس مرض کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم اس مرض سے کیسے بچیں؟ موروثی بیماریوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تاہم اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔
اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ شادیاں خاندان سے باہر کی جائیں۔ ماہرین کی رائے ہے کہ خاندان سے باہر کی جانے والی شادیاں موروثی امراض سے تحفظ حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیاہ رنگت والے گوری رنگت والوں کے مقابلے میں اور مرد خواتین کے مقابلے میں ہائپر ٹینشن میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس مرض کا عمر سے بھی گہرا تعلق ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ کھانا پینا اور دیگر معاملات زندگی میں بھی عمر کے حساب سے تبدیلی لائیں۔ ایسی چیزوں سے دور رہیں جو کسی مرض یا خرابی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کی قوت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس طرح قوت مدافعت میں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے نمک، میٹھی اشیاء وغیرہ میں کمی لانا ضروری ہے۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ طبی معائنہ کو بھی ضروری خیال کریں۔ آپ اپنے بدن میں جب بھی کوئی غیر معمولی تبدیلی یعنی درد، چکر، کسی قسم کی تکلیف وغیرہ محسوس کریں یا معالج سے مشورہ کیے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو وقت نکال کر معالج سے اپنا چیک اپ ضرور کرائیں۔ خاص کر بلڈ پریشر چیک کرانا ضروری سمجھیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غذاؤں میں بھی مختلف امراض کے لیے شفا رکھی ہے۔ اگر انسان صحیح انداز اور مقدار میں خوراک کا استعمال میں لائے تو بہت سے امراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ چکنائی چربی کی صورت اختیار کرتی ہے اور پھر یہ شریانوں میں جمع ہونے لگتی ہے، جس کے سبب موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ وزن غیر ضروری حد تک بڑھ جاتا ہے۔ وزن کی ذاتی ہی بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس پر توجہ دیں، قابو پانے کی کوشش کریں۔ وزن اور دیگر طریقوں سے ورزش اور دیگر طریقوں سے وزن گھٹائیں۔ اوسطاً 30% یا اس سے کم کیلوریز چکنائی حاصل کرنی چاہیے۔ سرخ گوشت یعنی بڑے کا گوشت، گائے، بھینس وغیرہ کے استعمال میں کمی لانا ضروری ہے، کیونکہ سرخ گوشت میں نمک اور کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کولیسٹرول ہی چربی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرخ گوشت کم کر کے سفید گوشت یعنی مرغی کے گوشت پر اور مچھلی پر توجہ دیں۔ بڑھتی ہوئی چربی کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ریشے دار غذا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سے ریشے کے علاوہ معدنیات اور کاربوہائیڈریٹ نشاستہ حاصل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت حد تک غیر ضروری چکنائی سے بچے رہتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں بھی بہترین قدرتی علاج ہیں۔ اس میں پوٹاشیم، معدنیات، وٹامنس وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اضافی وٹامنس اور اضافی پوٹاشیم معالج کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مشروبات میں انہی کا استعمال کریں جن کے ذریعے آپ کو کیلشیم کی مقدار حاصل ہو سکے۔ ایک صحت مند جسم کو روزانہ 900 ملی گرام کیلشیم درکار ہے۔ اگر گردے کا مرض نہ ہو تو کم چکنائی والے دودھ کے 2 سے 3 گلاس جسم کو مطلوبہ کیلشیم فراہم کر سکتے ہیں۔ گھی اور چربی کے بجائے سبزیوں سے حاصل شدہ تیل کا استعمال زیادہ مفید ہے، مثلا کنولا، مونگ پھلی، سویا بین، زیتون اور سورج مکھی کے بیجوں سے حاصل ہونے والا تیل۔ ان نباتاتی تیلوں سے نقصان کا احتمال نہیں رہتا، جلد ہضم بھی ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل خاص طور پر مفید ہے۔ اچار، چٹنیاں، سوس کا حد سے زیادہ استعمال بھی خطرناک ہے، کیونکہ ان میں نمک اور سوڈیم زیادہ ہوتا ہے۔ نمکین چیزوں کے بجائے تازہ پھل، سبزیاں استعمال کریں۔ ورزش بھی بہت ساری بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اس لیے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ذہنی دباؤ اور تمباکو نوشی سے نجات حاصل کریں۔ اگر آپ نے احتیاط سے کام لیا تو یقینی طور پر آپ اس خاموش قاتل سے بچے رہیں گے۔